کے حالات میں میں نے پڑھا تھا کہ جو چھٹی کے دن ہے وہ چھٹی گزارنے چاہیے طالب علم کو، ورنہ پھر جو پڑھائی کے دن ہے اس میں طبیعت سست رہتی ہے۔ ان کا جملہ ہے کہ جملہ بھی آ جائے گا، بڑا اچھا جملہ ہے کہ جو چھٹی تو ان کی اپنی اس بارے میں لکھا ہے کہ جو چھٹیاں ہوتی تھیں نا جی تو جنگل میں چلے جاتے تھے، تو طالب علم بھی ایک لفظ علمی نہیں پڑھتے تھے، بس صرف لطیفے کھیلنا کودنا، پورے 2 مہینے جنگل میں گزار کر آتے تھے۔ رمضان بھی وہیں، عید بھی وہیں، عید کے بعد پھر واپس آتے تھے، پھر درسنا شروع ہو جاتے تھے۔ ان کا یہ تو میں کبھی دورہ نہیں کیا کوئی بھی، یہاں آ کر ابا جی کے پاس رہنا اور اس نے جو باتیں ان سے علمی ہونی بس وہی کوئی کتاب ہلکی پھلکی شروع کرا دیں تو ٹھیک ہے، تو بس گھر میں وقت گزارنا ماں باپ کے پاس پورا۔ تو اس لیے میں نے مدرسے میں بھی کبھی کوئی دورہ نہیں رکھا، بہت کہتے دورہ تفسیر ہے وہ کوشش کراؤ، میں بھی چھٹیاں گزارنے دوں آرام سے۔ ہاں گئے من حصل ایام التعطیل فقد عطل ایام التحصیل۔ تو تعطیل کے ایام میں جو حصول علم کرے گا فقد عطل ایام التحصیل، کیونکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے جب آرام کر لیتا ہے تو پھر وہ بڑے جذبے سے کام کرتا ہے، اگر مسلسل کرے گا تو تھک جائے گا، یہ ان کا جملہ ہے۔ اس میں بھی لگے رہتے ہیں لوگ دورے اور یہ ہو، تو پھر جو اصل وقت ہوتا ہے، اور ہم نے تجربہ بھی کیا، ہمارے ساتھ طلبہ پڑھتے تھے تو ہمیشہ دورے کے لیے نہیں، دورہ صرف دورہ ناؤ، یہ دورہ صرف پڑھنے جا رہے ہیں، دورہ ناؤ پڑھنے جا رہے ہیں، تو جب ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو بالکل پچھلی صفوں میں رہتے تھے اور ہم ہمیشہ آگے رہتے تھے، حالانکہ ہم کو دورے ان کو تو ہم سے زیادہ آنا چاہیے، لیکن ان کو کم، یا وہ تھک جاتے تھے نا، بالکل عید سے 2-4 دن پہلے گھر آتے اور 5-10 دن بعد پھر پڑھائی شروع ہو جاتی۔ تو یہ خود بھی میرا تجربہ ہے، تو میں کبھی ملتے ہیں آپ بھی، میں کہا تم تو علامت النحو اور علامت صرف نہ بن سکے یار، بڑے ہنستے ہیں، آپ ٹھیک تھے آرام سے گھر میں اماں کے پراٹھے کھا رہے ہیں اور روٹیاں کھا رہے ہیں آرام سے، دوبارہ آ کر کے استاد نے پڑھا دیا کافی ہے بس۔